تو سمجھ نہیں رہا وہ رو پڑی ہے، آج سے پہلے کبھی یوں روئی نہیں وہ۔ میسم نچلے لب کو دانتوں سے کچلتے ہوئے بے چین سا کھڑا تھا۔ وہ پریشان حال سیدھا فہد کے پاس آیا تھا، بار بار آنکھوں کے آگے ادینہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ آ رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کی پریشانی خود کی پریشانی لگ رہی تھی اسے۔ فہد جو اس کے ادینہ کے لیے پریشان ہونے پر حیران کھڑا تھا، اس کے رونے کا سن کر چپ سا ہو گیا، کیونکہ آج تک جتنے قصے وہ میسم سے سن چکا تھا اور جتنا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان دونوں کی لڑائی میں وہ ہمیشہ میسم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی اور آج تک کبھی رو کر کمزور نہیں پڑی تھی۔ کتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ میسم نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ فہد نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور بھویں اچکاتے ہوئے سوال داغا، کیا ہوا اب؟ یار اس کی پریکٹیکل کاپی اسے لے کر دینی ہے۔ میسم کا لہجہ اور صورت دونوں پریشان حال تھیں۔ 200 ہیں میرے پاس۔ فہد نے جیب میں جتنے پیسے تھے نکال کر ایک نظر ڈالی اور پھر میسم کی طرف بڑھائے جو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ فہد نے آج سے پہلے اسے کبھی ادینہ کے لیے یوں پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو ایسا تھا کہ کرکٹ کے علاوہ کسی کے لیے پریشانی لیتا ہی نہیں تھا۔ بہت ہیں، مجھے دے، پھر میں چاچو سے لے کر تمہیں دے دوں گا، میسم نے اجرت میں کہا اور جلد از جلد ادینہ کا مسئلہ حل کر دینا چاہتا تھا۔ بائک کو کک لگا کر اسے اسٹارٹ کیا۔ خیر ہے یار، پریشان کیوں ہوتا ہے، رکھ لے۔ فہد نے اس کے کندھے پر تپکی دی اور اسی کے ساتھ بائک پر سوار ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ادینہ نے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیے اور میسم کے ہاتھ میں پکڑے لفافے پر نظر ڈالی۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی کاپی کو کھول چکی تھی۔ وہ صفحے الگ کر چکی تھی۔ کاپی ہے نئی، لے لو، رو مت، میسم نے نرم سے لہجے میں کہا۔ اب تک رو رو کر ادینہ کی ناک اور آنکھوں پر سوزش آ چکی تھی اور اب وہ خوفوار نظروں سے میسم کو گھور رہی تھی۔ کاپی میں خود بھی خرید سکتی تھی، میں اس محنت کے لیے رو رہی ہوں جو میں نے اس پر کی تھی، ادینہ نے دانت پیس کر کہا اور سر کو ایک جھٹکا دے کر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑا۔ اس وقت وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ میسم نے گہری سانس لی اور فوراً نئی کاپی کے بائنڈر کے ربڑ کو کھولا۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، جتنے پیچز صحیح ہیں وہ اس نئی والی کاپی میں لگا دیتے ہیں۔ وہ تیزی سے کاپی میں سے صفحات کو الگ کر کے نکال رہا تھا، انداز بڑا مصروف تھا۔ ادینہ نے روٹھا سا چہرہ ایک پل کے لیے اس کی طرف موڑا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے کاپی لے رہی تھی۔ میسم کے اس انداز نے ایک لمحے کے لیے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ ڈر ہوگا کہ اب میں مراد ماموں سے اس کی درگت نہ بنوا دوں، کالا کوا کہیں کا، وہ دل ہی دل میں ابھی بھی اسے کوس رہی تھی، پر اس وقت منہ سے اسے کچھ کہنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی پارنے کے مترادف تھا۔ رکو، میں کر کے دیتا ہوں۔ میسم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اب وہ صفحات کاپی میں ترتیب دے رہا تھا۔ ان کی آرک جن کو بنا چکی تھی، بس اب تمہیں صرف جو چاہے سے خراب پیچز تھے وہ بنانے پڑیں گے پھر سے، بلکہ میں ہیلپ کرتا ہوں، فیل ہوا ہوں 2 دفعہ FSC میں، پر اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ادینہ نے بس ناک پھلا کر اس کے جھکے سر کو دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے ماتھے کے بل ہنوز قائم تھے۔ آنسو تو پوچھ لو۔ میسم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اس مسکراہٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چہرے پر ابھی بھی شکوہ کنات تھا۔ شکایت تمہاری اب بھی لگے گی، ادینہ نے بھیگی سی آواز میں کہا اور غصے سے بھرپور انداز میں میسم کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ میسم نے بھویں اچکائیں، جبکہ چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ چائے سے خراب ہوئے صفحات کو لفافے میں ڈال رہا تھا۔ میں بتاؤں گی مراد ماموں کو کہ اس نے میری محنت برباد کی، ادینہ نے جتلانے جیسے انداز میں کہا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کا تو چہرہ تو پرسکون تھا، وہاں تو نہ ہوائیاں اڑی تھیں اور نہ ہی کوئی جوابی کوئی غصے سے بھرا فقرہ آیا تھا۔ وہ ہنوز اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ کیسے بتاؤ گی؟ میسم نے پرسکون لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھا۔ میں یہ کاپی دکھاؤں گی انہیں۔ ادینہ نے دانت پیسے اور جیسے ہی چائے کے ساتھ خراب ہوئے صفحات کو دیکھنے کے لیے
میز پر نظر ڈرائی، وہاں موجود نہیں تھے۔ صفحات میسم نے ہنستے لفافے میں ڈال رہا تھا۔ کاپی دو واپس میسم۔ ادینہ نے ناک پھلا کر ہاتھ آگے کیا، جس کو کہکہا لگا کر میسم نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کیا۔ ادینہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی ہمدردی پر حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی، اب بیک وقت آنکھیں اور منہ دونوں کھول چکی تھی۔ کام کرو اپنا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کسی نے دیکھا بھی۔ میسم نے اپنے مخصوص انداز میں ابرو چڑھا کر لب ملائے، لبوں کے قریب مسکراہٹ چھپانے کے سبب چھوٹے سے گھڑے واضح ہوئے تھے۔ ادینہ نے کھلا منہ بند کیا اور آنکھیں سکیڑ کر غصے سے دیکھا۔ تم جیسا چال باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اپنے لب و لہجے پر واپس آ چکی تھی، اب اس پر چیخ رہی تھی جو مسلسل کہکہے لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ہمدردی ہوا ہو چکی تھی۔ تم دیکھنا میں کیا حال کرواتی ہوں ماموں سے تمہارا۔ ادینہ نے خطرناک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے؟ ثبوت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ میسم نے لفافہ اوپر کیا اور فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ چڑھ کر پیر پٹک گئی تھی۔ کرتے کے کف کے بٹن بند کرتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مراد احمد کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کیٹرنگ والوں کا فون آیا تھا، وہ وقت پوچھ رہے تھے۔ یہی بتانے کے لیے وہ مراد کے کمرے تک پہنچا جب اندر سے آتی مختلف آوازوں کی بازگشت نے قدم جما دیے تھے۔ مراد بھائی کیوں پریشان ہوتے ہیں اتنا؟ ادینہ نے ڈاکٹر بن کر یہیں تو رہنا ہے۔ عذرا نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ رزلٹ آ چکا تھا۔ ادینہ نے ایف ایس سی میں شاندار نمبر لیے تھے، جس کی خوشی میں گھر میں آج چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آخرکار اب ڈاکٹری کی ڈگری کے لیے سب کی نظریں ادینہ شیراز پر ٹکی تھیں، جبکہ میسم معمولی نمبروں سے صرف پاس ہی ہو سکا تھا۔ مراد کو بڑے بیٹے کو لے کر بہت پریشانی تھی، کم از کم اچھے نمبروں میں پاس ہی ہو جاتا۔ وہ تو جواد سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ جواد نے کم از کم میڈیکل اچھے نمبروں میں پاس تو کیا تھا۔ میسم اگر چھوٹی موٹی نوکری بھی کرتا تو کیا ہے؟ عذرا نے مسکراتے ہوئے ایک نظر پریشان کھڑی رابعہ پر ڈالی اور پھر مراد کی طرف دیکھا۔ رابعہ شوہر کے غصے سے پریشان حال کھڑی تھی۔ خواہش تو یہ تھی دونوں ڈاکٹر بنتے، ایک ساتھ دونوں کو کلینک بنا دیتے۔ مراد نے گہری سانس لی، چہرے پر مایوسی تھی۔ باہر کھڑے میسم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ حیرت عجیب سی حیرت تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ یہ رشتہ بہت بچپن میں احمد میاں کی خواہش پر طے کیا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے اور عذرا کو کبھی یہ نہ لگے کہ بھائی اس کی بیٹی کو پڑھا کر اس پر احسان کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، نہ صحیح بہو ڈاکٹر صحیح، عذرا نے پھر سے تسلی دینے کے ایسے انداز میں کہا۔ عذرا کو میسم بہت عزیز تھا اور سب سے بڑا یہ سکون تھا کہ بیٹی آنکھوں کے آگے ہی رہے گی۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر عذرا کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ جن قدموں سے کھویا کھویا سا واپس لوٹ رہا تھا، جب نظر سامنے پڑی، وہ پیرٹ گرین بنارسی سے جوڑے میں مسکراتی ہوئی اوپری زینہ نیچے اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ آج وہ کسی اور ہی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نظر سے آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سفید رنگت، گلابی گال، بھری سبز ملی جلی بڑی ایسی آنکھیں، بیضوی چہرہ، کھڑی چھوٹی سی ناک، پنکھڑی سے ہونٹ، مغرور سا انداز، لمبا قد، سڈول سا بدن، ریشمی بھورے کندھوں تک آتے بال، وہ واقعی میں اتنی دلکش تھی یا آج اسے لگ رہی تھی؟ آج سے پہلے اس کی یہ خوبصورتی اس کی نظر کیوں نہیں دیکھ سکی تھی؟ وہ تو کبھی اسے سفید چڑیا لگتی تھی، کبھی چٹی ماتا اور کبھی برفانی چڑیل، پر آج تو دل کے ساز ہی چھڑ گئی تھی۔ جلن ہو رہی ہے نا؟ ہاتھ پیچھے باندھ کر دھیرے دھیرے ہلتے ہوئے وہ شوق سے انداز میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کے دل میں بجنے والے ساز سے یکسر انجان۔ وہ جو انجانے سے سحر میں جھکڑا تھا، اس کے ایسے مخصوص سے انداز پر مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ انداز جس پر اس کے دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی، آج دل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ آج اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ دلچسپی سے اس سے دیکھا جو اپنی طرف سے تیر چلا کر اب اس کی طرف سے آنے والے تیر کا انتظار کر رہی تھی۔ میسم کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر شرارت کی رگ بھڑک ہی اٹھی اور وہ اپنے پرانے انداز کو اپنا گیا تھا۔ تم سے اور میں جلوں؟ جوتا دیکھا ہے میرا؟ میسم نے قریب ہو کر کہا۔ آج اس سے لڑنے میں دل عجیب ہی طرح سے گدگدا رہا تھا، اس کی ہر ادا دل کو بھونی لگ رہی تھی۔ ادینہ کی نظر بے ساختہ اس کی چپل پر پڑی اور پھر وہ لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کیا ہے، گندی سی ہوائی چپل؟ ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس رہی تھی اور میسم اس کے دانت دیکھ رہا تھا، ترتیب سے موتیوں کی لڑی سے دانت۔ اف، یہ سفید چڑیا اس قدر حسین ہے، میں نے تو آج سے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ شرارت سے بڑھیں اٹھا کر
اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میرا مطلب تھا میرے جوتے کو بھی پرواہ نہیں۔ میسم نے کالر کھڑے کیے تھے اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں انگلی کو ناک کے نیچے سے گزارتے ہوئے ناک کو سکیڑا۔ آج تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اور بات سنو، ابھی تو ایف ایس سی کی ہے، ڈاکٹر تھوڑی نہ بن گئی ہو جو اتنی اکڑ دکھا رہی ہو۔ اس کی اس ادا سے ناک چڑھاتے پر میسم بے ساختہ اس کی ناک پکڑ چکا تھا۔ اف بدتمیز! زور سے اس کا ہاتھ جھٹکتی، خفگی سے اسے دیکھتی، اس کی مسکراہٹ سے بے خبر، منہ میں بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ ایک انوکھے سے حصار میں جکڑا وہیں کھڑا تھا۔